کاہن نہیں. آج تقریباً امریکی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یعنی دوپہر کے 1:45 میں فادر اسحاق کو فون کر رہا تھا اور میں ان سے ان کی حال و احوال کا پتہ چلانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا. میرا خیال ہے اس وقت تک شاید وہ خدا میں سو چکے تھے یا خدا انہیں اپنے پاس بلا رہا تھا. لیکن میں اس خبر کے لیے تیار نہیں تھا کہ فادر اسحاق ہم میں نہیں رہے. تو تقریباً 3 یا 3:15 بجے فادر ایوب فرانسس نے مشیگن سے مجھے فون کیا کہ فادر اسحاق ہم میں نہیں رہے. جیسے ہی فادر اسحاق کی وفات کی خبر سنی اینڈ آئی واز شاکڈ. میں سکتے میں تھا کیونکہ فادر اسحاق کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور ہمارا سیمنری میں تقریباً 9-10 سال کا عرصہ اکٹھے گزرا. پھر ملتان ڈائسس میں بشپس ہاؤس میں ہم 3-4 سال اکٹھے رہے. تو بہت سی یادیں تھیں اس شخص کے ساتھ، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ خدا نے فادر اسحاق کو اتنی جوانی میں اپنے پاس کیوں بلا لیا ہے. یہ تو خدا جانتا ہے. آج جب فادر اسحاق یعقوب کی وفات کی خبر سنی دل بہت اداس ہوا، کیونکہ میں فادر اسحاق یعقوب کو تقریباً 32 یا 33 سال سے جانتا تھا. میری ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب یہ جون یا جولائی 1987 کو لریتو پیرش میں فادر فیلکس سے ملنے آئے اور میں وہاں پر پیسٹر ورک کے لیے گیا ہوا تھا. تو فادر فیلکس تو پیرش میں موجود نہیں تھے، تو میں وہاں تھا. تو انہوں نے میرے ساتھ اپنے سیمنری جانے کا خواہش کا اظہار کیا. تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے کہا کہ میں آپ کا یہ میسیج فادر فیلکس تک پہنچاؤں گا اور ہم آپ کو بلائیں گے. اور پھر فادر فیلکس، میں تو وہاں سے 1 مہینے کے بعد چلا گیا، تو فادر فیلکس نے ضرور انہیں بلایا ہوگا. پھر یہ سپٹمبر میں ہمارے پاس سیمنری میں تھے. تو ایسے میرے ان سے جان پہچان شروع ہوئی. نہیں مرتی. فادر اسحاق یعقوب کی شخصیت کو اگر ان اے نٹ شیل بیان کیا جائے تو یہ کہ وہ بہت شریف انسان تھے، بہت سادہ دل کے بھی، اندر سے اور باہر وہ ایک ہی تھے. میرا نہیں خیال انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو کبھی نقصان پہنچایا ہو. ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے اور ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے. میں نے اکثر انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پیرش میں اور اپنے کاموں میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کے کام آتے تھے. جیسے جب میں اور وہ اکٹھے بشپس ہاؤس ملتان میں تھے، تو جب بھی مجھے ان کی کہیں ضرورت پڑتی تھی پاک مس کرانے کی یا کسی جنازے پر، تو وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار ہوتے تھے. فادر صاحب مس یو. پھر تو اس میں فادر اسحاق کا تعلق ایک بہت شریف خاندان سے تھا اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ ان کی جو شرافت تھی، ان کا جو اخلاق تھا، انہیں اپنے خاندان سے ملا تھا. ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بہن بھائی بڑے شریف لوگ ہیں. اور فادر اسحاق کا کلیسیا میں آنا اور کاہن بننا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان سے کلیسیا میں اور کہانت میں شرافت اور اخلاق جیسی کوالٹیز لے کے آئے. فادر اسحاق کو جرنلزم کا بہت شوق تھا، یعنی صحافت کا. تو وہ انہوں نے جب میں ملتان میں تھا تو انہوں نے صحافت میں BA کیا اور کسی ایک ملتان کے کسی رسالہ میں وہ لکھتے بھی تھے، بلکہ امروز جنگ اخبار میں ان کے کچھ آرٹیکلز چھپے بھی تھے اور وہ مجھے دکھایا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے اپنا کیتھولک ٹائمز شروع کیا جو کافی عرصہ تک کامیابی سے چلتا رہا. پھر درمیان میں کچھ وقفہ آیا اور ابھی بھی وہ اپنا کوئی آن لائن اخبار نکال رہے تھے اور میرے ساتھ ان کی بات میرے خیال اکتوبر میں ہوئی پچھلے سال. تو وہ مجھے اپنے رسالے کے متعلق بتا رہے تھے اور میں نے کیونکہ ایک ڈاکیومنٹری کی تھی یہ نیئر پر، تو وہ مجھے اس ڈاکیومنٹری پر بڑی شاباش اور میرے اپریشیٹ کر رہے تھے. فادر اسحاق، وی لو یو اینڈ وی مس یو.
فادر اسحاق سے جب میری پچھلے 1-2 سال میں جب بھی بات ہوئی تو وہ اپنی کہانت میں اور اپنی لائف میں بڑے خوش تھے. وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ویری ہیپی ویئر آئی ایم، اور وہ بہت شکر گزار تھے کہ وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوئے اور بڑے خوش تھے. اینڈ ہی لوڈ ہز پریسٹہڈ. وہ اپنی کہانت سے بہت پیار کرتے تھے اور لوگوں سے، اور وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور خدا نے انہیں یہ موقع عطا کیا کہ وہ دوبارہ خدا نے انہیں موقع دیا کہ وہ لوگوں کی اور خدا کی خدمت کریں. فادر اسحاق یعقوب خاموش طبع انسان تھے. وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، زیادہ اپنی مگن اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے. ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے، کوئی اچھا لکھنے کے متعلق، کوئی اچھے کام کے متعلق، اور جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہمیشہ پازیٹیو گفتگو اور اچھی میموریز اور اچھے خیالات اور کوئی نہ کوئی نئی چیز تخلیق کرنے کے متعلق اپنے دوستوں سے باتیں کیا کرتے تھے. مجھے یہ افسوس رہے گا کہ اگر فادر اسحاق کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے بر وقت اس کا علاج معالجہ کیوں نہیں شروع کیا، کیوں نہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا اور ایک دم اس بات کو سیریس لیتے. اور کیونکہ ابھی ان کے جانے کی عمر نہیں تھی، وہ بہت ینگ تھے، اور کلیسیا کو اور پاکستان کو اور ملتان ڈائسس کو ان کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ وہ لوگوں میں بہت مشہور تھے، پاپولر تھے، اور وہ خود بھی لوگوں سے پیار کرتے تھے اور لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے. شاید بہت لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن فادر اسحاق کو گانے کا بہت شوق تھا اور وہ اے نیئر کو کاپی کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ پر یا اپنے اس گفٹ پر اتنا کام نہیں کیا. لیکن ان کی آواز بہت اچھی تھی، لیکن وہ زیادہ اپنی کہانت اور صحافت کی طرف راغب رہے اور گانے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے. لیکن وہ مجھے بہت اپریشیٹ کیا کرتے تھے کہ آپ اچھا گاتے ہیں اور آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. تو فادر اسحاق، وی مس یو and I appreciate whatever you shared with me, and we will miss you always. You will remain in our hearts for the rest of our life. اسحاق کے اندر ایک اور بہت بڑی کوالٹی تھی، وہ تھی شکر گزاری، ٹو بی تھینکفل. انہیں میں نے کبھی شکایت کرتے انہیں نہیں سنا یا دیکھا کہ کھانے کی شکایت کر رہے ہیں، یا ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، یا ان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. انہیں جو بھی ڈائسس نے دیا وہ اس میں خوش تھے. اور شاید کبھی وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ اپنی پریشانیوں کو یا اپنے خواہشات کو پورا نہ ہونے پر اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے. بڑے میچور انسان تھے، اور خدا نے انہیں یہ بہت کوالٹی دی ہوئی تھی کہ وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں زیادہ خاموش طبع لوگ نہیں ہیں، لوگ زیادہ باتیں اور گپ شپ اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن فادر اسحاق could survive and he could live his life in silence. And as we all know that silence is a gift. Silence is a language of God. And Father Ishaq was gifted with this gift. Father Ishaq کاہن تو بہت اچھے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان اور بہت اچھے دوست تھے. اپنے دوستوں سے کسی طرح رابطہ میں رہتے اور دوستوں سے اپریسیشن حاصل بھی کرتے اور دوستوں کو اپریشیٹ بھی کرتے. ہی واز اے ویری فیتھفل پریسٹ. ان کی فرینڈشپ جو ہے ود کرائسٹ واز ریئل اے فیتھفل فرینڈشپ. انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ بہت وفاداری نبھائی اور بطور کاہن خدا ان کے پاس گئے، اور یہی ان کی سب سے بڑی ان کی قربانی ہے کہ وہ خدا کو بطور کاہن اپنے آپ کو پیش کر سکے. فادر اسحاق آپ کے جانے سے آپ کے خاندان اور ڈائسس کے لوگ ہی پریشان نہیں، بلکہ آپ کے دوست پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ سب اداس ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ آسمان میں خدا کے فرشتوں کے پاس موجود ہیں، کیونکہ آپ یو آر اے ہولی مین. آپ بہت نیک اور پاک باز انسان تھے. اور امریکہ میں آپ کے بہت سے دوستوں نے مجھے فون کیے ہیں اور انہوں نے اپنی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فادر اسحاق ہم میں نہیں رہے. وہ بہت اداس ہیں. And we will continue to pray for you and for your family. Bishop Benny, we are very sorry for your loss, and our prayers
are with you and with your diocesan clergy and religious, and we'll continue to pray for you and for your diocesan family. مشتاق، بنیامین اور فادر صاحب کی ساری فیملی کو میری طرف سے پیار اور محبت کی یقین دہانی، اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ فادر صاحب کو خدا نے بہت جلدی بلا لیا. ابھی ان کے جانے کا وقت نہیں تھا، لیکن خدا ان بھیدوں کو جانتا ہے کہ کب کس کو خدا کے پاس جانا ہے. لیکن فادر صاحب، آپ یقیناً آپ کو اب ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود خدا کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے. اور پلیز ہمارے لیے آسمان سے دعائیں جاری رکھیں. اور فادر صاحب کا خاندان کو میری دعاؤں کی یقین دہانی کہ میں ہمیشہ ان کو اور ان کے خاندان کو اور ان کے عزیز وقار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. Once again, I'm very sorry for your loss, and God bless you. محبت